السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی بعض دیہاتیوں کو سخت مزاج، ترش مزاج، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے میں، آپ کو بلانے میں بے ادبی کا انداز، گستاخی کا انداز اختیار کرتے تھے، انہیں تنبیہ فرمائی۔ جیسے اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے رہنے، خاموش رہنے اور حسب ضرورت دھیمی آواز میں گفتگو کرنے، مخاطب کرنے کی تعلیم دی ہے، رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں، یعنی ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اعراب کو، دیہاتیوں کو، جن کے ہاں تہذیب کی کمی ہوتی ہے، کلچر کی کمی ہوتی ہے، ادب اور سلیقہ وہ نہیں جانتے ہیں، کم جانتے ہیں، انہیں تنبیہ فرمائی ہے۔ اور صحابہ کرام کی مثال بطور صحابہ کرام کی کا طریقہ اور ان کا ادب اور احترام بطور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اور انہیں سبق دیا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں مخاطب ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ناسمجھ ہیں، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ایسے لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ انتظار کرتے، صبر سے کام لیتے، یہاں تک کہ آپ خود اپنے گھر سے باہر تشریف لے آتے اور ان سے ملاقات کر لیتے، آپ کے باہر آنے تک انتظار کر لیتے، صبر کرتے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، دنیا میں آخرت میں بہت بہتر ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں سے جو پہلی آیت کریمہ، اس میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے بلاتے، آواز دیتے، کمرے بنے ہوئے تھے، ازواج مطہرات کے حجرات بنے ہوئے تھے، ایک طرف سے کمرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے، امہات المؤمنین کے، انہی کمروں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ جو لوگ پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ سامنے سے دروازے کے پاس بھی آ کر کے اگر کوئی ادب سے کوئی بات کہنا چاہے، دستک دے، تو یہ زیادہ ادب کا طریقہ ہوگا، اور اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آدمی آواز نہ دے، نہ چیخے، نہ چلائے، بلکہ دروازے کے باہر انتظار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائیں، اس کے بعد جو آدمی کا مدعا ہو پیش کر دیں، جو شکایت ہو، کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو تو پیش کر دیں۔ یہ سب سے زیادہ ادب کا طریقہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لیکن یہ پیچھے سے آواز دیتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ پیچھے سے آواز دینا اور باہر ادھر سے سنائی دے، اس کے لیے کافی زور سے چلانا ہوتا ہے، آواز زور سے ہوگی تو آدمی سن سکے گا۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ لوگ آ کر کے یا محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک بار آواز دی گئی، آپ نے نہیں سنا، تو پھر دوبارہ انہوں نے آواز دیا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہمارے پاس، باہر نکلیے، تشریف لائے۔ اس طرح سے یہ لوگ آپ کو پکارتے تھے۔ اسی پر تنبیہ کی گئی ہے، اسی رویے پر یہ آیت کریمہ اتری، یہ آیت کریمہ اسی رویے پر اتری ہے کہ یہ نہایت ہی گستاخانہ طریقہ ہے، بے ادبی کا طریقہ ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، بلانا یہ درست نہیں۔ زور سے دور رہے، تیز آواز سے پکارے، یا ایسی جگہ سے پکارے جہاں سے آواز نہ پہنچے، اور اس کے بعد انداز بھی یا محمد کو ہی کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ کو نبوت کے نسبت سے، نسبت سے، رسالت کے نسبت سے نہایت ہی ادب کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کا نام لے کر کے آپ کو اس طرح سے پکارنا اور کہنا باہر آئیے، جیسے ایک دوسرے کو لوگ پکارتے ہیں، اے فلاں آئیے باہر، اے فلاں آئیے باہر، اس طرح سے پکارتے تھے یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ہی آیت کریمہ اتاری۔
ترمذی اور نسائی وغیرہ کی سنن کی روایت میں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اسی طرح سے آ کر کے آواز دی، ایسے ہی یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، آپ باہر نکلیے، محمد باہر نکلیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سن کر کے کسی طرح باہر نکلے تو اس شخص نے کہا ان حمدی لزید و ان ذمی لشیء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاک هو اللہ وحدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کے نبی ان حمدی لزید و ان ذمی لشیء، یقیناً میرا کسی کی تعریف کرنا حقیقت میں اس کی تعریف ہوا کرتا ہے، اور میرا کسی کی مذمت کرنا حقیقت میں اس کی مذمت ہوا کرتا ہے۔ یعنی میں اپنی قوم کا سردار ہوں، اونچا آدمی ہوں اور معزز ہوں، میری رائے کسی کے بارے میں جو ہوتی ہے وہی اس کی حقیقت بن جاتی ہے۔ میں جس کی تعریف کر دوں وہ قابل تعریف بن جاتا ہے، میں جس کی مذمت کر دوں وہ قابل مذمت بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک هو اللہ، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ تم جس کی تعریف کر دو وہ حقیقت میں قابل تعریف رہے، اور جو تم جس کی مذمت کر دو وہ حقیقت میں قابل مذمت بن جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آدمی کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی اچھائیاں، برائیاں سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تعریف کرے وہ حقیقت میں قابل تعریف ہی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی مذمت کر دیتا ہے تو وہ قابل مذمت رہے گا ہمیشہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کی ہے، اس کا ماضی حال مستقبل اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اچھا رہے گا برا رہے گا۔ اس لیے یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ تمہاری حیثیت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ بہرحال ایسی دوسری روایت حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ شروع میں تذکرہ آیا تھا، جن کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا تھا کہ انہیں اپنی قوم کا امیر بنا دیا جائے، بنو تمیم کا۔ بہرحال اقرع بن حابس کی اپنی روایت ہے اور اسے امام احمد بن حنبل نے مسند پہ نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، خود اپنی روایت کرتے ہیں کہ میں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مخاطب کیا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اللہ کے نبی اے محمد، بعض روایتوں میں یا رسول اللہ کا لفظ موجود ہے، یا محمد اخرج الینا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے انہوں نے آ کر کے کہا۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر تو یہی بات کہی جو بھی آپ نے سنا کہ میں جس کی تعریف کر دوں وہ قابل تعریف ہے، اور جس کی مذمت کر دوں قابل مذمت۔ بہرحال تو یہ دونوں روایتیں ہیں، تو اسے سمجھ میں یہ آتا ہے، یعنی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ یا تو یہ اقرع بن حابس رہے ہوں گے یا ان کے علاوہ اور بھی کوئی رہا ہوگا جو دیہاتیوں میں سے ہوگا، جن کے پاس تہذیب اور کلچر کی کمی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے تربیت پاتے اور مضبوط ہوتے تربیت میں، سلیقے میں، ایسے ہی تہذیب میں، رہن سہن میں، اخلاق و آداب میں صحابہ کرام اتنے اونچے مقام کو پہنچے۔ ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے یہ چیز ہوئی، شروع میں ظاہر بات ہے کہ جو بھی نئے اسلام لائیں تو کمیاں رہتی ہیں، کمزوریاں رہتی ہیں بطور بشر حیثیت بشر اور انسان۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں۔ ایسے ہی حضرت امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایسے ہی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی نقل فرمایا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرب کے لوگوں نے آپس میں مل کر کے فیصلہ کیا کہ چلتے ہیں اس شخص کے پاس جو آیا ہے نبوت کا، اس نے دعویٰ کیا ہے اور نبی لوگ کہتے ہیں اسے، چل کر کے ہم لوگ بھی اس سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ چلیں، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ چلیں اس آدمی سے ملاقات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے طے بھی کیا، بات چیت بھی کی، اور آپس میں یہ کہا کہ چل کے دیکھتے ہیں اگر واقعی نبی نکلا، اگر یہ واقعی سچ مچ نبی ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک نبی سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ فَإِنْ نَبِيًّا فَنَحْنُ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ، اگر یہ نبی ہے تو ہم سب سے زیادہ سعادت مند رہیں گے اس سے ملاقات کر کے۔ وَإِنْ يَكُنْ مَلِكًا فَنَعِشْ بِجَنَاحِهِ، اور اگر یہ نبی نہیں نکلا، بادشاہ نکلا، دولت مند ہے اور سارے علاقے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، حکومت کرنا چاہتا ہے، شاہی انداز میں رہنا چاہتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی بادشاہت کے سائے میں ہم رہ کر کے زندگی گزاریں گے، دیکھتے ہیں نبی ہے یا بادشاہ ہے۔ پہلے یہ بات کی، ابھی آئے نہیں تھے، اس سے پہلے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جو سنی تھی ان کی، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ ایسے ایسے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، وہ آپ سے
ملاقات کرنے کے لیے وہ آئیں گے۔ بہرحال یہ بات بتا دی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ آئے، عرب کے لوگ، اور آ کر کے یہ طریقہ اختیار کیا، سامنے سے نہیں آئے، پیچھے سے، کمروں کے پیچھے سے آواز دیا، محمد یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر تشریف لائیے، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے کی۔ بہرحال بات جا کی نہیں معلوم، روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی، اور اس پر یہ آیت کریمہ اتری، ان الذین یونادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ دونوں آیتیں اتری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ آئے اور بات چیت کی اور یہ طریقہ اختیار کیا اور یہ آیت کریمہ اتر گئی، تو آیت کریمہ اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کو بطور شفقت اور محبت ان کا کان پکڑا اور کہا صحیح تم نے خبر دی تھی کہ ایسا ایسا لوگوں نے گفتگو کی ہے اور وہ ملنے کے لیے یا یہاں میرے پاس آنے والے ہیں، سچ کہا۔ اور دیکھو ان کا رویہ یہ تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری ہے۔ بہرحال یہ روایت ابن کثیر کی ہے، اور اس سے پہلے حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ یہ ساری روایتیں کیا بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے، آپ کو مخاطب کرنے کے سلسلے کا ادب کیا ہے۔ آپ سے ادب یہ ہے گفتگو کا کہ سامنے سے آ کر کے دروازے پر دستک دے کر کے اور ملاقات کرے، اور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ ادب کا طریقہ ہے کہ آدمی انتظار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، گھر سے نکلنے کا انتظار کرے، اور آپ آ جائیں، خود سے نکلیں اپنے وقت کے اعتبار سے، تو جس کو جو کہنا وہ کہے، جو بات پوچھنی وہ پیش کرنی وہ پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کرنے والے جو لوگ کمروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں، بے عقل ہیں، عقل ہے، عقل مند ہیں، لیکن یہ رویہ عقل مندی کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر ان لوگوں نے صبر کیا ہوتا، انتظار کیا ہوتا، اگر یہ صبر کر لیتے، انتظار کرتے آپ کی آمد تک، حتیٰ تخرج الیہ، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ جو آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بارے میں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اس ٹکڑے میں ایک پیغام ہے کہ اس طرح کی بے ادبی، گستاخی کرنے والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جناب میں، آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگنی چاہیے کہ جرم ہے، یہ جرم ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو کہا اگر یہ لوگ انتظار کر لیتے یہاں تک کہ آپ تشریف لے آتے، اس میں اصل میں اشارہ ہے کہ اس اللہ کے نبی کے جو اصحاب ہیں، آپ کے اصحاب کا یہی طریقہ ہے، آپ کے اصحاب جیسا کرتے ہیں ویسے ان کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے اصحاب انتظار کرتے ہیں، کوئی آ کر کے آپ کے دروازے پر دستک دے دے کر کے یا آواز لگا کر کے، پکار کر کے آپ کو حرج میں نہیں ڈالتا ہے، بلکہ آپ کے اصحاب آپ کے آمد کا، آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر یہی کام یہ لوگ بھی کرتے تو بہت بہتر ہوتا ہے، ان کی دنیا کے اعتبار سے بھی اور ان کی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس آیت کریمہ سے امت کے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، کئی ایک مسائل۔ پہلا جو مسئلہ اس کے اندر مستنبط کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو امت کے علماء، امت کے جو ذمہ داران ہیں، حکمران، شاہان، خلفاء یا ایسے ہی ہے نا ائمہ مسلمانوں کے، وہ خاص طور پر، یا ان سے نیچے جو بھی ذمہ دار ہیں، جو مطلب امت کے ذمہ دار ہیں، بڑی تعداد کے ذمہ دار ہیں کسی بھی حیثیت سے، ان کے حوالے سے بھی یہی ادب ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی ذمہ داری پہلے یہ بنتی ہے کہ اپنی رعایا کی باتیں سننے، ان کے مسائل کو حل کرنے، اور ان کے ساتھ مل بیٹھنے اور ان کے حالات و ظروف سے آگاہ ہونے کے لیے وقت مقرر ہو، اور انہیں چاہیے کہ اسی وقت مقرر میں جو بھی گفتگو کرنی ہے کریں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ حرج میں نہ ڈالیں، بلکہ انتظار کریں یہاں تک کہ وہ خود اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کے باہر نکلیں۔ دوسری بات، گھروں کے حوالے سے بتلایا گیا کہ گھروں پر جا کر کے اس طرح سے اکٹھا ہونا یا آواز لگانا، حرج میں ڈالنا، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی علماء نے یہ بھی مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ادب سکھایا گیا ہے، اس میں ایک پیغام ہے کہ اس مشن کو لے کر کے چلنے والے جو امت کی کبار علماء ہیں، امت کی کبار علماء جن کے گھنٹوں مسائل حل کرنے میں جاتے ہیں، امت کی طرف سے آنے والے بہت سارے استفتاءات، سوالات، جوابات ہوتے ہیں، ان کے فتوے دینے میں، لکھنے میں ان کا وقت جاتا ہے، ان کی ہر چیز کا وقت مقرر ہے، جیسے ہمارے کبار علماء ہیں، بڑے علماء ہیں،
ان کے وقت مقرر ہے ہر کام کے لیے، تو انہیں ان کے ساتھ بھی یہ ادب ہونا چاہیے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین میں سے ہیں۔ بہرحال تو یہ اس آیت کریمہ کا پیغام ہے کہ دیہاتیوں نے جو کم تہذیب کم کلچر والے ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کو بھی تنبیہ کی گئی۔ سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے، آپ کو مخاطب کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا کیا ادب و سلیقہ ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سارے آداب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی سنتوں کے ساتھ بھی برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہنچے تو وہاں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ رہنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔